12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک نہایت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت ہم سب کے نزدیک، پورے امت مسلمہ کے نزدیک، پورے عقل رکھنے والے انسانوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس مبارک مہینے کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے۔ حضرات گرامی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اس امت مسلمہ کو جن چیزوں پر غور کرنا چاہیے، جن چیزوں پر فکر کرنا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور جو میسیج دیا، جو پیغام بھیجا اور جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، کیا وہ پیغام، وہ میسیج، وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، جن تعلیمات کو ہمارے نزدیک، ہم سب کے نزدیک پہنچایا گیا، بڑے دقت اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ پیغام، وہ تعلیمات ہم تک پہنچا ہے، کیا وہ تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ ان پیغام پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ ان کے احکامات ہمارے نزدیک میں، ہمارے زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن آج کا امت مسلمہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم وہ ساری چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جن چیزوں کی اسلامی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، جن چیزوں کی اسلامی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ گلی در گلی، کوچے کوچے میں جا کر چراغاں کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کا نام بلند کرتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں، محفلیں ہوتی ہے، الحمدللہ محفلیں ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ محفلوں کے اندر اللہ کے نبی پر درود پاک بھیجا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت ان پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو چیزیں نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم وہ چیز کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام کر کے ہمیں جس پر فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، ان کا جو میسیج تھا، ان کا جو پیغام تھا، کیا وہ پیغام، وہ سنت نبوی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔
کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب دنیا کے اندر لوگ جو ہے وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کو اپنی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، عورتوں کا مقام کیا ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے لوگ ناواقف تھے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ ساری تعلیمات کو بیان کیا کہ ہمارے نزدیک عورتوں کا بھی مقام ہے، ہمارے نزدیک ایک دوسرے بھائیوں کا بھی مقام ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے ویوہار اچھے ہونے چاہیے، ہمارا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہماری باتوں میں نرمی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونی چاہیے، اہنکاری نہیں ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو گے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور میری سنت پر، میری باتوں پر عمل کرو تاکہ اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن حضرات گرامی، 12 ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ وہ ساری چیزوں پر اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کرنے میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اسلامی شریعت میں۔ تو یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ جو ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، کیا اس کے کرنے کے باوجود میری زندگی میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہے؟ میری زندگی میں کچھ بدلاؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں کون سی سنت نہیں تھی، اب میں کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کون سی سنت کو میں اپنی زندگی میں اپناؤں گا، ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ کا حال 12 ربیع الاول کے مہینے سے پہلے جو حالات تھے، جو ان کا معمول تھا، جو ان کی زندگی کے سسٹم تھے، وہی سسٹم 12 ربیع الاول کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی وہی سسٹم اور وہی حالات ہمارا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ہم جس زبان سے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی کوئی تعلیمات، کوئی سنت ہماری زندگی میں نہیں آئی، تو بتائیے یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہوا، یہ دعویٰ کرنا سچ ہوا؟ کیا اللہ کے نبی سے ہم محبت کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کیا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ محفلیں تو ہوئی، جلسے تو ہوئے، اللہ کے نبی کے نام پر آپ نے چراغاں تو کیا، اللہ کے نبی کے نام پر آپ نے جھنڈے تو اٹھائے، اللہ کے نبی کے نام پر آپ نے ڈی جے تو بجائے، لیکن ڈی جے بجانے کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آئی۔ وہ ڈی جے بجاتے ہیں جن کے اندر موسیقی ہوتی ہے، جن کے اندر میوزک شامل ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، ان کا فرمان ہے کہ میں دنیا کے اندر جب تشریف لایا ہوں تو میں موسیقی کو اور میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اب بھی ہم اپنی زندگی کے حالات کو نہ بدلیں، اپنے معمولات کو، اپنی زندگی کے سسٹم کو، ہمارا جو ہیبٹ ہے اس کو اگر ہم چینج نہیں کرتے ہیں تو یہ افسوس کا مقام ہے، اور ہم سچے نہیں ہو سکتے، پھر ہم تو جھوٹے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی کے نام پر جو آپ نے صدائیں بلند کی، اللہ کے نبی کے نام پر آپ نے جو محبت کا اظہار کیا، یہ محبتیں جھوٹی ہے،
اور جھوٹی محبت، جھوٹی زبان سے کوئی صدائیں بلند کرنا، یہ اللہ کو نہ پسند ہے اور نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کیا کہ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر جب تک تم اپنے حالات کو اور تم اپنے معمولات کو، اپنے سسٹم کو جب تک تم نہیں بدلو گے تو اللہ بھی تمہارے سسٹم کو نہیں بدلے گا، تمہارے معمولات کو نہیں بدلے گا، تمہارے سوچ و فکر کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے غور و فکر نہ کرو، کوشش نہ کرو، تب تک اللہ تمہارے حالات کو نہیں بدلیں گے، تب تک اللہ تمہارے معاملات کو نہیں بدلیں گے۔ اور اگر ہم اپنے حالات کو نہیں بدلتے ہیں تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جبکہ ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں چلی جائیں گی، ہمارے ہاتھوں سے قرآن کریم کو چھین لیا جائے گا، ہم سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھین لیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ تاریخ کے اوراق آج بھی موجود ہیں کہ اندلس کے اندر جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کرنا شروع کیا، جب مسلمانوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا شروع کیا، جب مسلمانوں نے مدرسوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کیا، جب مسلمانوں نے مسجدوں کی بے حرمتی کرنا شروع کیا، تو اندلس کے حالات آج ایسے ہیں کہ جہاں لوگ ترستے ہیں اذان کی آواز سننے کو۔ وہ بخارا، وہ سمرقند، جہاں پر بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے اور اسلام کا کام کیا، اس دین کا کام کیا، لیکن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا، اللہ کے وہ انعام و اکرام کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا، اس کے احسان فراموش ہو گئے، ان انعام و اکرام کو بھلا بیٹھے۔ تو پھر آج بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ سمرقند، وہ بخارا، جن کی جس مسجدوں میں ہدایہ جیسی کتابیں لکھی گئی ہو، اس مسجدوں کے اندر آج دارو شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم کس بات پر اس طرح سے بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ حالات نہیں آئیں گے؟ اس لیے حضرات گرامی، 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی نبی کی کون سی سنت نہیں ہے اور کون سی سنت سے ہم دور ہیں، وہ سنتیں ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ ہم مسجدوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں، دین سے کتنی محبت کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہمارے دل کے اندر مسجدوں کی محبت پیدا ہونی چاہیے، دین کی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے نہیں کر رہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی سے ہماری سچی محبت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سے ہم سچی محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے لوگوں نے کہا تھا کہ اے محمد، اگر تم کو سرداری چاہیے، اگر تم کو مال و دولت چاہیے تو دنیا کی ساری مال و دولت تمہارے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دوں گا، لیکن تم اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، اس دین کے پرچار کو کرنے کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب کو لا کر ڈال دیتے ہو اور ایک ہاتھ میں اگر مہتاب کو لا کر ڈال دیتے ہو تو یاد رکھو کہ میں تب تک بھی دین کی تعلیمات کو پرچار کرنے سے باز نہیں رہوں گا، میں دین کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا رہوں گا اور اس کا پرچار کرتا رہوں گا، چاہے تم جو کر لو، کیونکہ اللہ نے ہم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ حضرات گرامی، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے نہیں، قرآن کریم کی کتابوں کو کوئی کھولنے والا نہیں، قرآن کریم کی عبارت کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے کہ جس نبی نے اتنے مشقت
اور اتنے تکالیف کو برداشت کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور انہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچوایا ہے، تو ان کا ہمارے اوپر کچھ احسانات ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں ان کے احسانات کو یاد کرنی چاہیے، لیکن ہم 12 ربیع الاول کے مہینے میں 1 تاریخ کو ایک دن اللہ کے نبی کا نام لے لیتے ہیں اپنی زبان پر، ان کا نام بلند کر دیتے ہیں، گلیوں میں گھوم کر، روڈوں پر گھوم کر، سڑکوں پر گھوم کر، اور پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں جو پہلے تھے ہمارے حالات۔ تو کیا فائدہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے حضرات گرامی۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ یہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہماری زندگی کے لیے بہت ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں نہیں تھا، جو اسلامی شریعت سے ہم دور تھے، جو اسلامی تعلیمات سے دور تھے، وہ تعلیمات ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، نہ کہ ہم وہی کام کریں جو پہلے کر رہے تھے۔ اس لیے حضرات گرامی اور نوجوانوں سے خاص طور سے میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ مسجدیں خالی پڑی ہے، آپ مسجد میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سنیں، ان کی سنتوں کو سنیں، ان کے احکامات کو سنیں، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو یہ مبارک مہینہ ہم کو کچھ دے کر نہیں گیا، اور اگر ہم اس مبارک مہینے سے کچھ نہیں حاصل کیا تو سمجھیے کہ ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب بد قسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ نبی جس کے صدقے طفیل میں اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا، جن کے آنے کی خوشی میں اللہ نے پوری دنیا کو سجایا، وہ ہے ہم سب کا نبی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ارے جس نبی کی امت ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، لیکن ہم بغیر دعائیں کیے ہوئے اللہ کے نبی اس پیغمبر کیا کرے محبوب پیغمبر کی امت میں ہم شامل ہو گئے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو کبھی ہم فراموش نہ کریں، اس احسانات کو کبھی نہ بھولیے۔ اگر بھول جاتے ہیں تو اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندہ بنو گے، تم احسانات کو یاد رکھو گے، تم انعامات کو یاد رکھو گے، تو تمہارے اوپر اور بھی انعامات کیے جائیں گے۔ اور اگر تم اس کو بھول جاتے ہو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اس کے احسان فراموش ہو جاتے ہو، اس کو بھلا بیٹھنے والے ہو جاتے ہو، تو پھر یاد رکھو میری عذاب سخت ہے، میرا پکڑ سخت ہے، اور اللہ سخت عذاب کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا